שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ Who was wrestling with Jacob؟ جناب یعقوب کے ساتھ کشتی کرنے والا کون تھا؟ ناظرین محترم، اس مضمون پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحیح کی جائے جو لوگ بائبل مقدس میں سے جناب یعقوب کی کشتی کے بارے میں پڑھ کر ان کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کرتے ہیں اور کشتی سے پہلے جناب یعقوب کی زندگی کو نامناسب القابات دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب پہلے دھوکے باز تھے، کشتی کی رات انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کا نام بدل دیا۔ کشتی سے پہلے وہ ناپاک زندگی گزارتے تھے، لیکن کشتی کی رات ان کو پوترتا بخشی گئی، اور ایسے لوگ صرف جناب یعقوب کو ہی نہیں بلکہ عہد عتیق کے تمام انبیاء اکرام کو بڑی حقارت سے بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں عہد عتیق کے اس عظیم بزرگ نبی کی کشتی کس کے ساتھ ہوئی اور ان کا مقام کشتی سے پہلے خدا کی نظر میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ کشتی کے لیے عبرانی الفاظ اور ان کے معنی کیا ہیں، بائبل مقدس میں کشتی کا مطلب کیا ہے، ان تمام پہلوؤں پر تفصیلی بحث ہوگی۔ آپ اگر بائبل مقدس کو سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے علم میں مزید ایک اضافی مواد کا کام کرے گی، اور اگر آپ ایک نئے بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے علم کی فراوانی اور بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک وسیلہ بھی ہوگی۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ اس مطالعہ میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، یعنی آپ ویڈیو کو آخر تک پڑھیں اور دیکھیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ بہت سی غلط فہمیوں سے نکل کر خداوند کے بندہ یعقوب کی زندگی سے سبق اور برکت حاصل کریں گے۔ جناب یعقوب کی کشتی سے پہلے کی زندگی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ بزرگ یعقوب کی کشتی کس کے ساتھ ہوئی اور یہ کیوں کشتی ہوئی تھی، ہم تھوڑا سا وقت جناب یعقوب کی اس زندگی پر صرف کریں تاکہ ان لوگوں سے سوال کر سکیں جو لوگ جناب یعقوب کی کشتی سے پہلے کی زندگی پر نامناسب الزامات لگاتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم پہلو سوالیہ انداز میں پیش کروں گا تاکہ ان لوگوں سے سوال بھی کر سکوں اور جناب یعقوب کے بارے میں یہ ثابت بھی کروں کہ جو لوگ جناب یعقوب کو نامناسب القابات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر یعقوب دھوکے باز تھا اور ان لوگوں کے مطابق جناب یعقوب کی زندگی کشتی کے بعد بدلی، تو مجھے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ پھر خداوند یعقوب سے محبت اور عیساؤ سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ خداوند نے کشتی سے پہلے یعقوب کو برکت کیوں دی؟ کشتی سے پہلے یعقوب کی زندگی کے تمام واقعات کو جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو خداوند یعقوب کی حمایت میں کھڑا کیوں نظر آتا ہے؟ پڑھیں پیدائش کی کتاب 28واں باب 10 سے 15 آیت تک۔ اور یعقوب بیرشبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے زاروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھیر لاؤں گا، جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے کہ جو جناب یعقوب کی کشتی سے پہلے کی زندگی کے
منفی انداز سے دنیا کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ یعقوب دھوکے باز تھا، وہ پوترتا تک اس وقت پہنچا جب اس نے کشتی کی تو جناب علی، تو ان کی تعلیم غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خداوند نے تو یعقوب کو کشتی سے پہلے ہی برکت دے کر اس کا اور اس کے باپ دادا کا خدا بن چکا ہے۔ خداوند تو اس سے کلام کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو ثابت یہ ہوا کہ جناب یعقوب کشتی سے پہلے بھی خدا کا پیارا تھا اور کشتی کے بعد بھی خداوند اس سے پیار کرتا تھا۔ کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، مگر کم عقل انسان کو سمجھانے کے لیے کوشش بے سود ہے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ لفظ کشتی کا مطلب اور مفہوم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ پڑھوں کہ جناب یعقوب کی کشتی کس سے ہوئی اور کیوں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کشتی کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ کشتی کے لیے عبرانی زبان میں مختلف الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کشتی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے فتل۔ اس کا مطلب ہے موڑ توڑ کرنا، جیسے کسی رسی کو بل دیتے ہیں یا رسی کو بٹتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی لفظ فتل کا مطلب رسی کا بٹنا ہی ہے، اور ہوشیہ کی کتاب میں جس عبرانی لفظ کا ترجمہ کشتی کیا گیا ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ سٹرگلنگ کیا گیا ہے، اور اردو میں اس کا مطلب جدوجہد یا کشمکش ہے۔ جب اماں راحیل کے جناب یعقوب سے اولاد نہ ہوئی تو وہ اپنی بہن لیا سے رشک کرنے لگی، چنانچہ اس نے اپنی لونڈی بلہا کو جناب یعقوب کی آغوش میں دیا تاکہ اس کی اولاد راحیل کی اولاد کہلائے۔ یوں اس کے بلہا سے 2 لڑکے ہوئے جب لیا کا ایک ہی لڑکا تھا۔ تب راحیل نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، اور اس نے بلہا کے دوسرے لڑکے کا نام نفتالی یعنی میری کشتی رکھا۔ لفظ فتل سے نفتالی یعنی میری کشتی بنتا ہے۔ پڑھیں پیدائش 30واں باب اور 8ویں آیت۔ تب راحیل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ اس حوالے میں راحیل اور لیا کی آپسی کشمکش کو اردو میں کشتی کا نام دیا گیا ہے۔ یعقوب کی کشتی۔ سب سے پہلے ہم خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 32ویں باب کی 24 سے 32 آیت تک پڑھیں گے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑ رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا میں تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا پھر بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل کے لوگ نس کو جو ران میں کے اندر ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پورے حوالے پر غور کریں، میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کشتی کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ابواق آیا ہے، جس کا مطلب ہے تیرنا، مضبوطی سے پکڑنا اور کشمکش کرنا۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی کی اور وہ غالب آیا، اس نے برکت خدا سے لڑ کر لی تھی۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کلام مقدس میں لکھتا ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کشتی کرنا تو دور کی بات ہے۔ بے شک بزرگ یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا، یعنی خدا کا دیدار یا خدا کا چہرہ۔
لیکن یاد رکھیں یعقوب ایک یہودی تھا، وہ خدا کی حضوری اور فرشتہ کو خدا کا دیدار مانتا تھا۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس نے اسے ہر بلا سے بچایا۔ ہر ایماندار کی حفاظت کے لیے فرشتے خدمت گزار روحیں ہیں جو ایمانداروں کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پڑھیں عبرانیوں پہلا باب 13 سے 14۔ لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ یعقوب کی بھی فرشتے سے ملاقات ہوئی، کیونکہ اس ملاقات میں بڑی کشمکش ہوئی، اس لیے اس کشمکش کو کشتی کا نام دیا گیا۔ خود بزرگ یعقوب نے اس فرشتے کے بارے میں بتایا جب وہ بزرگ یوسف کے بیٹوں کو برکت دیتا ہے۔ پڑھیں پیدائش 48:16 میں لکھا ہے، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائے۔ یعقوب کے ساتھ کشتی کرنے والا خدا نہیں تھا، خدا کا فرشتہ تھا جو اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ کشتی کیا ہے یہ میں آگے ضرور بیان کروں گا، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی نہیں کی بلکہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ ایک حوالہ اور پڑھ لیں کہ یعقوب نے فرشتہ کے ساتھ کشمکش کی رات گزاری، اور یہ کشمکش کیا تھی یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ پڑھے ہوشیہ 12 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیت علم میں پایا اور وہ وہاں ہم سے ہم کلام ہوا۔ کشتی کیا تھی؟ ہوشیہ نبی بتاتے ہیں کہ کشتی کیا تھی۔ کشتی بزرگ یعقوب کی اس رات رو رو کر مناجاتیں تھی، کیونکہ وہ واپس جا رہا تھا اور وہ اپنے بھائی سے ڈر رہا تھا، اس لیے بزرگ یعقوب نے خدا سے دعا کی اس کو اور اس کے خاندان کو ایساؤ سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ خداوند کی طرف سے یعقوب کے لیے فرشتہ تسلی اور اطمینان کا پیغام لے کر آیا، اور وہ یعقوب کو یقین دلاتا ہے، تو جا اور اپنے باپ کو مل، اپنے بھائی سے مل، تجھے اور تیرے خاندان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کشتی جناب یعقوب کے ایمان کی کشتی تھی جو اس نے خدا کے کلام پر ایمان لا کر جیتی۔ ایسی ہی کشتی کا ذکر پالوس رسول بھی کرتا ہے۔ پڑھے افسیوں 6:10 سے 14۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ ایسی ہی کشتی لڑنے کا مشورہ پالوس رسول تموتھیوس کو دیتا ہے۔ پڑھیں پہلا تموتھیوس 6:12۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ ایسی ہی کشتی پالوس رسول نے بھی لڑی اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ پڑھیں دوسرا تموتھیوس 4:7۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ حاصل کلام یہ ہے، اس دنیا میں ایمان کی زندگی گزارنے پر آپ کو کبھی ایسی کشتی کا سامنا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو وہ دن جلد آنے والا ہے جب آپ کو بھی کشتی کرنی پڑے گی۔ یہ ایمان کی کشتی خوف کی روح سے ہو سکتی ہے، شرارت کی روحانی فوجوں سے ہو سکتی ہے، اس دنیا کی ریت و رسموں سے ہو سکتی ہے۔ ایمان کی کشتی کرتے ہوئے ہمیں غالب آنا ہے، جیسے جناب یعقوب آئے، جیسے پالوس رسول آئے اور جیسے باقی سارے ایماندار آئے، کیونکہ یسوع مسیح ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو
غالب آئے، جو آئے گا وہی برکت اور نجات کا وارث ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔